ہم دو طرح کے سیل یوز کر رہے ہیں، ایک چھوٹے بچوں کے اپنے جسم سے جو ہم فیٹ سے نکالتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو ایک نیو بورن بیبی کے. اب میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ نیو بورن بیبی میں ایک فرٹیلائزڈ اووم ایک سنگل سیل سے ہر سیل بن جاتا ہے. تو وہ سنگل اووم تو ہم حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایمبریونک ہے، اس کے لیے ہمیں ایمبریو کو ڈسٹروائے کرنا پڑتا ہے اور وہ ان ایتھیکل ہے اور انلیگل ہے. لیکن امبلائکل کارڈ اور پلیسینٹا، جس کو عام زبان میں آپ لوگ ناڑو کہتے ہیں، اس میں بہت سے ایسے اور سیلز ہوتے ہیں جو نان امیونوجینک ہوتے ہیں، جو دوسرے انسان کے جسم میں داخل کیے جا سکتے ہیں، اور وہ اپنی یہ حیثیت برقرار رکھتے ہیں کہ وہ سیلز کو ریپیئر بھی کر سکتے ہیں اور ریپلیس بھی کر سکتے ہیں اور ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں. سو وہ اسٹیم سیلز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں کافی فریکوینٹلی. یہ امبلائکل کارڈ یا میزنکائمل اسٹیم سیل کہلاتے ہیں. اس کا جواب میں نے آپ کو بتا دیا. سکسیس ریٹ ویری کرتا ہے. یہ ایک سوال آتا ہے، obviously بڑا جائز سوال ہے. جب مریض ایک علاج کے لیے آ رہا ہے تو اس کا پہلی سوال تو یہی ہے نا کہ اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. اگین بہت سے مریضوں کو میں واپس بھیج دیتا ہوں، ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہر مریض کی بیماری کی سیویرٹی، ہر مریض کی بیماری کی نوعیت، ہر مریض کی بیماری کی کتنی ڈیوریشن ہے، مریض کی عمر کتنی ہے، یہ تمام وہ عوامل ہیں جو رزلٹ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جس طرح میں ایک مثال دیتا ہوں آٹزم میں، اس میں ہمیں ساتھ ہی تھیراپی بھی جاری رکھنی پڑتی ہے جو ایک کنونشنل مینجمنٹ کا طریقہ ہے، اس لیے کہ یہ سیل صرف برین کے سیلز کو سیکھنے کی صلاحیت بڑھا سکتے ہیں، ان کو کچھ سکھا نہیں سکتے. اگر آپ ایک نارمل انسان کے بچے کو بھی بند کر دیں اور کچھ نہ پڑھائیں تو وہ بھی کچھ نہیں سیکھے گا. سو اسی طریقے پہ ان سیلز کو سکھانے کے لیے ہمیں تھیراپی کا سہارا لینا پڑتا ہے. سو میں رزلٹ آپ کو ایز سچ نہیں بتا سکتا، لیکن ہمارے پاس بہت سے ایسے پیرنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ اور مریضوں کے والدین سے بھی بات کریں، اور وہ آپ کو یہ لوگ ہاسپٹل والے بتا دیں گے تاکہ آپ ان سے رابطہ کریں اور آپ انفارمڈ ہوں، ویل انفارمڈ ہوں، اور اس کے بعد آئیں. ایک سوال ہے، بڑا عجیب سا سوال ہے کہ کیا میں نے یہ علاج کیا ہے؟ یقیناً میں نے علاج کیا ہی ہے، تو تبھی یہ نظام چل رہا ہے. علاج تو میں نے بہت سے مریضوں کے کیے ہیں، لیکن جیسے میں نے بتایا آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں ان کو کتنا فائدہ ہوا. پھر آگے آ جاتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ اس سسٹم کے صرف چند چھوٹے سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جن میں بعض اوقات بچے کو ایک بخار ہو جاتا ہے، بعض اوقات بچے کو ایک دو دفعہ وامٹنگ ہوتی ہے، جو کسی بھی اینستھیزیا اور کسی بھی انٹراتھیکل انجیکشن کے بعد ہو سکتا ہے. اسپائن میں جو ہم ریڑھ کی ہڈی میں ٹیکا لگاتے ہیں، سو وہ اسپیسیفک نہیں ہے، اسپیسیفک بخار ہے، کیونکہ یہ ہمارے مدافعتی نظام میں انٹرفیئر کرتے ہیں. تو اس مدافعتی نظام کو جب یہ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ بخار کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. وہ بخار کو پریشان کن نہیں ہوتا، وہ لو گریڈ فیور ہوتا ہے. عام طور پہ اس کو ٹریٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ مریض اور ان کے والدین پریشان ہوتے ہیں تو ہم پہلے ہی اس کا علاج کر دیتے ہیں. اور اینٹی بایوٹک ہم ان سب مریضوں کو احتیاطاً دیتے ہیں، اصولاً اس کی ضرورت نہیں ہے. ہماری کنڈیشنز بھی بڑی کلیئر ہیں، ہمارے بہت کلین آپریشن تھیٹر اور لیب ہے، اس میں کسی کنٹامینیشن کی گنجائش نہیں ہے. مسلسل اس پہ کلچرز ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ رسک منیمائز کر لینا چاہیے، ہم پروفیلیکٹک اینٹی بایوٹک ان کو پہلے ہی دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی کوئی کمپلیکیشنز نہیں. ایف ڈی اے اپروول، ایف ڈی اے نے اس کو دوائی کے طور پر چیلنج کیا تھا تو وہ اپنا کیس سپریم کورٹ سے ہار گئے تھے. امریکن سپریم کورٹ نے بتایا کہ یہ دوا تو ہے ہی نہیں، یہ تو انسان کے جسم کے خلیے ہیں اور یہ ایسے ہی ہے جیسے خون ٹرانسفیوز کیا جائے. سو ایف ڈی اے اپنا مقدمہ ہار چکی ہے، لیکن ایف ڈی اے ابھی اس کو امریکہ کی کچھ سٹیٹس میں، الینوائے میں یہ ہو گیا، اتا میں ہو گیا، اور باقی آپ کو جو مزیدار بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ساؤتھ امریکہ میں اور یو اے ای میں اور ایسٹرن یورپ میں جتنے سینٹرز ہیں وہ امریکن ڈاکٹرز ہی چلا رہے ہیں، اور وہ ادھر سے مریضوں کو جہازوں میں بھر کے لاتے ہیں اور ان کو اسٹیم سیل دیتے ہیں اور ان کو واپس بھیج دیتے ہیں. سو ایف ڈی اے اپروول کی بہت سی وجوہات ہیں، اس میں اکنامک وجوہات ہیں، اس میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، وہ شاید کچھ وقت لگے، لیکن اس کو روک کوئی نہیں سکتا. فیوچر اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ اینڈ جینیٹک مینیپولیشن میں ہی ہے. ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ ویری کرتا ہے مریضوں کی، جیسے میں نے بتایا سیویرٹی، ان کی کنڈیشن، ان کی حالت، ان کی عمر، ان کے رسپانس پہ. عام طور پہ یہ 2 سے 3 ماہ کا علاج ہے جس میں 4 سے 5 سیشن کیے جاتے ہیں، لیکن آٹسٹک بچوں میں تھیراپی ان کی اگلے 6 سے 18 ماہ ایک شدید انٹینسو تھیراپی کے ساتھ جاری کی جاتی ہے، جو علاج کا حصہ ہی ہے. اور اس دوران وہ ہم سے رابطہ بھی رکھتے ہیں، بعض اوقات ہم دوائیوں کا سہارا بھی لیتے ہیں، لیکن بہت کم. دواؤں پہ ہمارا کوئی انحصار نہیں ہوتا. جو کنونشنل مینجمنٹ ہے، میں اس کو کنونشنل ٹریٹمنٹ تو نہیں کہوں گا، وہ کنونشنل مینجمنٹ تھیراپیز ہیں جو اس بچے کی ایگزسٹنگ ذہنی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے
اس کو کچھ سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اسٹیم سیل اس کے مقابلے میں اس کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں. سو ان کا کوئی مقابلہ، ان کی آبجیکٹیو ہی فرق ہے. وہ کوئی بڑھا نہیں رہے اس کی کیپیسٹی، اسٹیم سیل کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ بچے کی ذہنی صلاحیت بڑھا دی جائے. سو اس کے بارے میں تو میں کوئی کمپیریزن ڈرا نہیں کر سکتا، کیونکہ دو طریقہ علاج ہی مختلف ہے اور ان کا مقصد بھی مختلف ہے.